غازی علم الدین دی ماں آخری باری جدو ملن گئی نا میاں والی جیل تو رو پئی. انہیں کہا ماں تو چلی ہے؟ بہت سارے ماما دے پتر جمدیا مر گئے انہیں, کوئی تپ چڑھیا مر گئے انہیں, کوئی سپ لڑیا مر گئے انہیں, کوئی ڈب کے مر گئے انہیں. تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے گیا. پھر میاں والی جیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے غازی علم الدین, جلالی نبی, ڈاڈے نبی. موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل علم الدین نو ملن چلے گئے. تے علم الدین عرض کی تھی حضور ایڈے ڈاڈے نبی ہو تے مینوں کیوں ملن آئے ہو؟ اسی ممتاز دا نام تاں لیندے ہیں, اسی ناموس رسالت دی گل تاں کرنے ہیں. عرض کی تھی حضور تسی مینوں ملن کیوں آئے ہو؟ ایڈے ڈاڈے نبی ہو. تے موسیٰ علیہ السلام گل کی فرمائی, فرمایا علم الدین جدوں بھی رسول اللہ دی کچہری لگ دی نا تے حضور فرماندے ہیں علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین. مان لگے جدوں حضور دی کچہری لگ دی, انبیاء اور رسل صحابہ اس کچہری, تابعین تبع تابعین اولیاء موجود ہوندے. آج بھی مجدد الفسانی دی ڈیوٹی ہے حضور دے پیچھے کھڑا ہو کے حضور نو پکھا جل دے. حضور دی کچہری وچ اتنی وڈی کچہری لگ دی تے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے جدوں بھی حضور دی کچہری لگ دی حضور تیرا نام لے دین. تے میں آکھا میں ویکھتے آواں وہ کیڑا جنا ہے یار, اجے تو داڑھی بھی نہیں سی آئی, اجے تو داڑھی بھی نہیں سی آئی. گل میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے ہو گل وچ اے وے کی محمد سے وفا تو نے جے حضور نال وفا کیتی ہوئے تے ترکھان دے پتر نو اولو العزم رسول بھی ملن آ جانا, لیکن کی محمد سے وفا تو نے پہلی شرط ہے. ہاں جی عشق, اقبال کہتا ہے عشق سلطان است و برہان مبین, عشق را ہر دو عالم زیر نگی, لا زمان و دوش و فردا یزو, لا مکان و زیر و بالا یزو. اقبال کہتا ہے عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے, تے قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے, جدی قبر دا نشان رہنا ہے تاوی حضور دی وجہ تو رہنا ہے. کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق, کبھی شاہ شہاں نو شیرواں عشق, کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش, کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق, کبھی تنہائی کوہ دمن عشق, کبھی سوز و سرور و انجمن عشق, کبھی سرمایہ محراب و منبر, کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. اور اقبال تیسری جگہ بولیا, کہنے لگا کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی, اور جلال عشق و مستی بے نیازی, اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر, اور زوال عشق و مستی حرف راضی. ہاں اقبال کہتا عشق بے نیاز بھی ہوندہ تے عشق دے نئے نئے انداز بھی ہوندے, تے عشق دا کمال کیے ظرف حیدر کہ میدان حدیبیہ وچ صحابہ حضور دا پانی لین واسطے دوڑ رہے ہون, تھک مبارک لین واسطے دوڑ رہے ہون, تے جدوں عروہ بن مسعود کہے حضور دا نام مٹا دیو جیسی محمد رسول اللہ مندے ہوئیے تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہیں, ایتھے لکھو محمد بن عبداللہ. تے جدوں ایک گل کیتی ہونا تے میرے آقا نے مولا علی نو فرمایا امہو یا علی, فرمایا علی اے میرا لکھے ہویا نام مٹا دیو, کیونکہ کافر نو اعتراض ہو گیا. تے جیڑے تھک مبارک واسطے لڑ رہے سن, حضور دے پانی واسطے لڑ رہے سن, اقبال کہتا ہے کمال عشق و مستی ظرف حیدر. مولا علی یہ نہیں کیا چونکہ حالات کا تقاضا اب یہی ہے کہ چونکہ یہ معاہدہ اگر نہ ہوا تو پھر جنگ ہو جائے گی, اور چونکہ ایسے ہے تو پھر چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مجبوری پھر ایسے ہے تو پھر چونکہ ایسے ہے تو پھر چونکہ ایسے ہے. اقبال کہتا ہے جڑا چون چون کردا ہے سمجھ لویں نہ ایدے کول عشق تے نہ مستی ہے بس. ہاں جی جڑا دلیلہ نال حضور نال پیار کرے. تے مولا علی یہ نہیں بلکہ امام شامی نے سبل الہدیٰ وچ لکھیا کہ جدوں حضور نے حکم دیتا نا امہو یا علی, تے حضرت اسید بن عزیر تے حضرت ابو قتادہ دوڑ کے آ کے مولا علی نو ایک ایتھو ناپ لیا, صحابی نے ایک نے ایتھو ناپ لیا, انہاں کہ علی حضور دا لکھیا نہ نہیں مٹانا, اسی تلوار نہ لڑ سکتے ہیں لکھیا. مولا علی فرمان لگا ٹھہرو تو صحیح یار, میں کوئی ٹھہرو میں کوئی مٹان لگا. لیکن صاحب ہر اقبال کہتا ہے ایک کمال ہے عشق و مستی, عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے.
کس ایک صحابی نے بھی نہیں کیا بھائی نا 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 اتنی جذباتیت کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہمیں یہ کیا ہے، جذباتی ہو جاتے ہو. میں کہا جلیا تو پڑھے جو کوئی نہیں، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. آؤ فتوے لے کے نہیں. کس ایک صحابی نے بھی نہیں کیا. کتنے آ کے کاننے چ کیا ہوئے جناب تسی اگ لوانی، جدو معاہدہ نہیں ہوئے گا تو لڑائی شروع ہو جانی، تسی بندے مروانے نہیں تھے. آج سان جذباتی ہو جاتے ہو. اے میں جڑی آیتاں پڑھیاں، جرم ایک کیتا ولید بن مغیرہ، رب نے وہ 10 عیب بیان کیتے تے رب دے بارے کوئی کی کہے گا بھائی رب بھی جذباتی ہو گیا. آج سانو یہی کہتے مولانا جذباتی باتیں کرتے ہو. میں نے کہا 10 انہیں ایک گل کی تھی، رب نے وہ 10 عیب بیان کیتے. نام عیب فرمایا میرے حبیب، پہلے اللہ نے اپنے حبیب دیا شانہ بیان کیتیاں. میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے تو خلق عظیم دا مالک بنایا. میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا. جب اودی گل واری آئی وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، میرے حبیب اے ذلیل بھی ہے، اسی ذلیل کبھی ہے نا. جی مولوی صاحب یہ تقریر کر دو ممبر تے بیٹھ کے. میں کہا قرآن کہندا، رب نے کہا مولا میرے حبیب پریشان نہیں ہونے تو ذلیل ہے. میں ذلیل کہاں تے کہندے جی مولوی صاحب اے ممبر تے اے گلاں ہوندیاں. میں کہا دس تو اے گل ہے کوئی؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ. میرے حبیب ہے تو چغل خور ہے، یہ تے لگائی بجائی کردا ہے، یہ تے جھوٹیاں قسماں کھاندا ہے، یہ تے بدکار ہے. اسیم دا معنی یہ تے بدکار ہے. کیوں جی؟ یہ صفت مشبہ ہے. ہاں جی یہ اسیم ہے. اسم یاسم اسمن فہو اسیم. گل سمجھ آئی؟ یہ دا معنی ہے بدکار ہے. تے نامی گل رب نے بیان فرمائی میرے حبیب ایدی تے اصل اچ خطا ہے، ایدی تے اصل اچ خطا ہے. یہ اپنے باپ دا تخم ہی نہیں. تو پھر 10ویں گل رب نے بیان فرمائی سنسمو علی الخرطوم. میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا، اسی دی نک تو پکڑ کے نو گھسیٹنا. ان کی بار خیال ہے بھئی رب بھی جڑا اس بار مولوی صاحب بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. میں کہا جلیا تو پڑھے ہی کوئی نہیں. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. ان تمام غلاموں کا جو کہتے ہیں نبی کی عزت پر ہلکی بات کرو، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار. آج ہمیں یہ میں الحمد تو پکا حافظ ہوں، تسی بھی حافظ ہو، تسی بھی حافظ ہو. اے بھی بیٹھے علامہ بشیر صاحب اے بھی حافظ ہیں، باقی تے بڑے بڑے پکے حافظ بیٹھے. الحمد تو لے کے والناس تک مینوں یہ کہتے ہوئی جی نہیں ملی جنہیں حضور دے بارے کوئی گل کیتی ہوئے تے رب نے وہ دی خبر نہ لئی ہو. رب تے رب ہے. تو تے میں نماز اٹھائیے نا اکھاں تے حضور نے فرمایا جڑا بندہ باز نہیں نہ آندا نماز آسمان وال ویکھن لگیا اور باز آ جائے ورنہ اللہ انہیں اکھاں نہیں کر دے گا، اکھاں دا نور لے لوے گا. رسول قد نرا تقلبک، رسول اللہ بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. تو رب یہ نہیں فرماتا میرے حبیب جب آپ کے غلام اوپر نہیں اٹھا سکتے تو آپ نے کیوں اٹھائیں؟ فرمایا غلاموں کی بات اور ہے، حبیب کی بات اور ہے.